ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا من ہے نا؟ آپ میں سے کوئی فون کر دے مولانا یعقوب صاحب کو کہ وہ انمیوٹ ہو گئے ہیں، وہ میوٹ ہو گئے.
فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا لعلهم يتفكرون كذبوا بآياتنا أنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم ولقرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومما خلقنا أمة يهدون بالحق يعدلون والذين كذبوا بآياتنا لتدعوهم حق يعمون وأوليهم من شيء مهين ألم تذكر ما صاحبهم من جن إن الإنسان لفي مبين ولم ينظروا في خلق الله من شيء قد افترى أهلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له يذرهم في طغيانهم يعمهون يسألون عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجزي لخلقها إنه ثبت في السماء والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك عن الحديث عنها قل ما علمها عند الله إلا إنهم يعلمون استكثرت من الخير من يسوء إن إلا بكم وشر القوم يؤمنون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وعن الجاهلين وإما يحزنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتريتها وإما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين
العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتوار کے بعد پیر کو ہم سب کو پھر جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رجب سے شعبان میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح ہمارے لیے برکتوں والا رمضان عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ایسا رمضان ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی عقیدت کے ساتھ راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ترجمہ دورہ تفسیر قرآن جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے 9ویں پارے کے 8ویں رکوع سے، وہیں سے ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع کرتے ہیں۔ تو دعا کیا کریں کہ نیٹ میں جو بار بار پرابلمز ہو رہی ہیں، تو ہمارے استاد محترم بھاولپور سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو بہت بابرکت طریقے سے جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب جو کہ پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں فاستبقوا الخیرات یعنی نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانے والے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اسی نام سے پکارے کہ جو نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانے والے ہیں، نیک لوگ جو پہلے بڑھ کر آتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی پکار کر آپ کو اپنی بارگاہ میں بلائے۔ اب شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا، کیونکہ ایک مقدمہ قرآن مجید وہ بھی مکمل ہو گیا تھا، جس میں آپ کو اہم باتوں کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اگر جو ہے یعنی یہ قرآن مجید ہمیں کس طرح سے کہتے ہیں نا پکی پکائی کھیر کی شکل میں ہمیں اللہ کے حکم سے ملا، اور الحمدللہ رب العالمین سمجھانے کے لیے کہ ہم نے وہ کہتے ہیں نا ہم نے کوئی محنت بھی نہیں کی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں پاک کلام بہترین شکل میں عطا فرما دیا۔ ہمارے اپنے موبائل میں بھی ہے، باوضو نہیں ہوتے تو بعض دفعہ مجھ سے پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ بڑھ کے کروڑ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ بہت سے لوگ کلمہ گو ہیں اور قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں لیکن اس وقت جڑے میں نہیں ہیں، اور اس وقت کو یعنی وہ اپنے ان وقتوں کو کسی مطلب ایسی فضول کاموں میں جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل محفل پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور آپ کے ہر نیک کام میں برکت عطا فرمائے۔ اب یہاں پر آپ کو میں نے بتا دیا تھا قصہ مختصر، پھر اس کو لے کے شروع کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ بہت برکت والا کام کروائے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ مصر میں اللہ پاک نے مصر کی سرزمین میں ان کو پیدا فرمایا، اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ فرعون کا نام منفتح تھا اصل نام، اور وہ مصر پر جو ہے حکمرانی کرتا تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں اعلیٰ رب ہوں، یعنی میں سب سے بڑھ کے اور اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کو کسی نجومی نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کی جو ہے خدائی کو ختم کرنے والا ایک پیدا ہونے والا ہے، اور جو ہے اس لیے اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں یعنی بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا ایک ایسا شخص جو آپ کی خدائی کو ملیامید کر دے گا۔
وہ اس نے کیا کیا، اس بات کو روکنے کے لیے اس نے تمام کے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو جہاں بھی جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا مروا دیتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا جس کو رکھے اللہ اس کو کون چکھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بندوبست ہوا تو اللہ پاک نے ان کی ماں سے کہا پریشان نہ ہو، اس سے پہلے کہ ہرکارے آ جائیں، پولیس والے آ جائیں، تم جو ہے ایسے کرو کہ ان ہرکاروں سے اور پولیس والوں سے جو ہے بچنے کے لیے تم صرف یہ کرو کہ اب کیا کہتے ہیں یہ اپنے بچے کو اس میں ڈال دو ایک لکڑی کے باکس میں اور اسے دریائے نیل میں بہا دو. اور ایسے ہی ہوا. پھر وہاں پر فرعون کی بیوی آسیہ کو بہت پسند آئی یہ، انہوں نے فرعون سے ضد کر لی، انہوں نے کہ اس کو میں پالوں گی. اللہ تعالیٰ نے پالنے کی ایسی محبت ڈال دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو ایک عہد کیا ہوا تھا نا کہ میں تمہارے بچے کو تمہارے تک ضرور ملاؤں گا، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر وہ کہتے ہیں نا بندش کر دی تھی کہ وہ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پکڑتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی اپنی ماں صاحبہ آئیں تو ان کا دودھ آرام سے پینے لگے. چنانچہ فرعون نے ماں صاحبہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کو 2 سال کے لیے بما خرچ گھر بھر کا انہوں نے دودھ پلوائی دی، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے اپنی ماں کی ہی گود میں پلنے بڑھنے لگے. اب جب موسیٰ یہ بڑے ہو گئے تو یہ اب آئے گا کہ پورا قصہ کہ ان کو خدائی کیسے ملی. تو کیوں نہ ہم اسی سے پڑھ کر یہ دیکھیں کہ ان کو خدائی کہہ رہی ہوں، ان کو اللہ اکبر کبیرہ، ان کو جو ہے نبوت کیسے ملی. یہ سارا کے سارا قصہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان کروں گی. اب نبی موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت دے دی، اور نبوت دینے کے بعد یہ پورا قصہ نا شعیب علیہ السلام کے قصے میں آئے گا. مختصر یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ جب نبوت دے دی اور ان سے کہا کہ جاؤ فرعون جو ہے وہ بہت خودسر ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرو، اس کو بتاؤ اللہ ایک ہے، اللہ کی تعلیم دو اور نرمی کے ساتھ. تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ واپس آئے تو پھر وہ جادوگروں سے ان کا مقابلہ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزات دے کے بھیجے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے تھے، لیکن 2 کا ذکر میں نے آپ سے کیا اور آگے 9 کے 9 بتا دوں گی انشاءاللہ. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب اپنی قوم کو بچا کر لے آئے، پورا وادی بحیرہ کلزم سے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے. تو اب ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے رولز اینڈ ریگولیشن کی، اصول و ضوابط کی، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے قرآن مجید ہے اس کی شکل میں کتاب تورات لینے چلے گئے، اور آپ نے 30 دن نہیں 40 دن وہاں لگائے. اور جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیچ میں اس عرصے میں 30-40 دنوں میں وہاں پہ سامری نے یہ کام کیا کہ اس نے دیکھ لیا کہ ایک جگہ حضرت جبریل امی آئے ہیں اور اترے ہیں. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ جبریل امی کے پیروں کے نیچے جو مٹی ہے اس میں مادہ حیات ہے. اس نے کیا کیا کہ ان سب سے کہا کہ تم بھی چاہ رہے ہو نا کہ تم بت پرستی کرو، تمہاری طبیعت میں بت پرستی ہے نا، تو کیوں نہ میں تمہیں ایک بچڑا سا بنا دوں، تم گوشتالہ پرستی کرتے رہو. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا والے بھی جو مورتیاں ہوتی ہیں، کسی کو انہوں نے ہاتھی کی شکل میں بنایا ہوتا ہے، کسی کو شیر کی شکل میں بنایا ہوتا ہے. یہ بات تو آپ نے نوٹ کی ہوگی نا. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کیا میں آپ سے کہتی پھر یہ گوشالہ پرستی کی لعنت میں پڑ گئے. تو پھر کیا ہوا کہ گوشالہ پرستی کی لعنت میں پڑ گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ مطلب ہدایت دے. تو پھر یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو گوشالہ پرستی کر رہے ہیں، بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے جو ہے بھائی کو کہا تم نے میرے بات میری کتنی بری نمائندگی کی، یعنی میں تم اپنی سیٹ دے کے گیا تھا لیکن تم نے اس سیٹ میں کتنا برا کام کیا. کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا. اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینکی نہیں تھی ایک طرف، غصے میں ایک طرف رکھ دی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے. وہ بولے اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے. اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہیں دیجیے، یعنی ان کے سامنے مجھے مار کٹائی نہ کیجیے میری. اے میری ماں جائے، آپ اور میں ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ماں سے، اور مجھے نہ مارے. میں بے بس تھا اور مجھے ان ظالم لوگوں میں نہ شمار کیجیے، مجھے ان جیسا نہ سمجھیے. موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کے بھائی تو آخر وقت تک سمجھاتے ہی رہے ہیں
تو اور لیکن یہ ایسی قوم ہے اسرائیل کی کہ انہوں نے نہیں سمجھنا پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں اتنی نعمتوں سے کسی کو نہیں نوازا جتنا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میرے، اور جب ان کو حالات پتہ چل گئے کہ اس میں ہارون علیہ السلام کا کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی بھی ان کا اس میں حصہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دیجئے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیجئے تو کر دیں. تو آپ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا اس پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی میں بھی ذلت آ پڑے گی. یعنی جنہوں نے اب دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت ہارون علیہ السلام بالکل خلاف تھے. وہ سمجھا رہے تھے کہ تم گوشالہ پرستی نہ کرو، بچڑے کی پوجا نہ کرو، ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دیکھ کے بڑا ان کو مطلب بہت ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں خلاف تھے، اور کچھ لوگ اور بھی خلاف ہوں گے اس گوشالہ پرستی کے. تو انہوں نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے بھائی پر رحم فرما دے، مغفرت فرما دے، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے. تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر جلدی آپ کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی میں ذلت آ پڑے گی. جو لوگ افطرا پردازی کرتے ہیں یعنی یہ فضول باتیں کرتے ہیں ان کو ہم اس طرح سزا دیتے ہیں. اور جو لوگ برے کام کر کے گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور جب موسیٰ کا کوسہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور ان میں جو باتیں لکھی تھی اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لا سکے. اب 70 آدمیوں کا قصہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا. 70 آدمیوں کو کوہ طور پہ لے جانے کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے بتایا کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ بچڑے کی عبادت کا جو عظیم جرم بنی اسرائیل سے سرزد ہوا ہے اس پر توبہ کرانے کے لیے انہیں کوہ طور پہ بلایا گیا تھا. لیکن اگر یہ بات تھی تو ان پر زلزلہ مسلط کرنے کی کوئی معقول وجہ سامنے نہیں آ رہی. اصل وجہ کیا ہے وہ بتا رہی ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا تو ان میں سے بعض نے کہا ہمیں اس بات کا کیسے یقین آئے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہی آپ کو دیا، یعنی یہ کتاب اللہ رب العزت ہی کیا اور انہوں نے نازل کی ہے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کے 70 نمائندے منتخب کر کے، یعنی تمہارے وہ 70 لوگ جن پر تمہیں قابل اعتبار ہیں، تمہیں ان پر بڑا بھروسہ ہے، اور وہ 70 انہوں نے 70 امیر لے لیے تھے نا قوم کے، وہ قوم کے 70 نمائندے منتخب کر کے انہیں اپنے مطالبے کو بڑھا کر مطلب انہیں لے کر کوہ طور پہ لے آئے. اور بعض روایت میں کہ وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیا گیا. اللہ نے ان سے کلام کیا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، یہ تورات ہے، اس پر عمل کرو. لیکن اب انہوں نے اپنے مطالبے کو اور بڑھا کر کہا ہمیں تو اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھ نہ دیکھ لیں، اور ہمیں کیا پتا موسیٰ علیہ السلام نے کسی بندے کو پیچھے بٹھایا ہو. اس مطالبے کی وجہ سے ان پر بجلی کا کڑکا ہوا جس سے زلزلے کی کیفیت پیدا ہو رہا، وہ سب بے ہوش ہو کے گر گئے. ٹھیک ہے، تو پھر جب انہیں زلزلے نے آپ پکڑا یعنی بے ہوش ہو کے گر گئے زلزلے میں، تو موسیٰ نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی ہلاک ہی کر دیتے، یعنی آپ اگر چاہتے تو آپ مجھے بھی ہلاک کر دیتے اور ان کو بھی ہلاک کر دیتے. کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ تو آپ ہم سب یعنی اس زلزلے کے نتیجے میں ان 70 آدمیوں پر موت جیسی حالت طاری ہو گئی تھی. کم از کم دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ مر چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خداداد بصیرت سے سمجھ گئے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کو ان کا اس وقت ہلاک کرنا منظور نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ کی قدرت میں تو یہ تھا کہ انہیں بلکہ مجھے بھی اس وقت ہی ہلاک کر دیتے جب ان کی متعدد نافرمانیاں آپ کے سامنے آئی ہیں. نیز یہ بھی کہ آپ کی رحمت اور حکمت سے بعید ہے کہ چند بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر ڈالیں. یعنی دونوں باتیں کہ آپ تو بہت حکمت والے ہیں تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ہم سب کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہلاک کر لیں. دونوں باتیں سامنے رکھ دیں آپ کے. یہ واقعہ ظاہر ہے کہ نہیں، لہذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہے ہدایت دے دیں. ٹھیک ہے، آگے آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے. بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں.
اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی. ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کے سامنے ہی آتے ہیں، آپ سے ہی بات کرتے ہیں. اے اللہ، ہم کسی اور سے کوئی توقع نہیں رکھتے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. اور اگر اس وقت یہ 70 آدمی واقعی ہمیشہ کے لیے مر گئے تو انہوں نے کہا، موسیٰ نے، تو میری اور میرے مخلص ساتھیوں کی بھی ہلاکت یقینی ہے. یعنی ہماری جو قوم ہے نا، باقی بنی اسرائیل، وہ مجھے بھی مار دیں گے اور میرے ساتھیوں کو بھی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو موت نہ دیجیے، ان کو بس جگا دیجیے بے ہوشی سے، کیونکہ میری قوم کے لوگ مجھے ان 70 آدمیوں کا قاتل قرار دے کے مجھے بھی ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پہ ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی رحمت اگر مکمل اپنے پر چلتی ہیں تو تقوی اختیار کریں. تقوی کا مطلب ہے بچنا. بچنے سے مراد ہے ہر گناہ کے کام سے بچنا. غیبت نہیں کرنی، اس کے قریب نہیں جانا. حسد نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا. گالی گلوچ نہیں کرنا، کسی کو کے لیے برا نہیں چاہنا. اور کیا کہتے ہیں، شراب، زنا اور بے حیائی کی چیزوں کو نہیں اختیار کرنا. ٹھیک ہے، تو ان کے قریب بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کریں، یعنی میری ناراضگی سے، یعنی کسی نے آپ کو مار لیا لیکن آپ اس کو اس لیے نہیں مار رہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا بڑا اجر ہے. تو جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان پہ میری رحمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں مکمل طور پہ اپنی رحمت نازل کروں گا. اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں، جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو ان کی وفات کے بعد بھی صدیوں تک باقی رہنا تھا. نبی موسیٰ کے بعد نا ان کی قوم کو باقی رہنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعا کی تھی وہ بنی اسرائیل کی اگلی نسلوں کے لیے بھی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے یہ بات واضح فرما دی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود ہوں گے، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی صورت میں مل سکے گی جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کے ان کی پیروی کریں گے. لہٰذا اس لفظ سے اشارہ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئیں گے. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کو حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فوراً یہاں پر بتایا کہ جو یہودی یا بنی اسرائیلی یعنی عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے اللہ کے اور ان کی لائیوی شریعت پہ چلیں گے، اور تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا بہت ان کو اجر عطا فرمائیں گے. تو آج اساسم نئی شریعت لے کر آئیں گے جس میں کچھ فروعی احکام تورات کے احکام سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اس وقت یہ نہ کہنا چاہیے یہ تو ہماری شریعت سے بہت مختلف ہے اس لیے ہم اس پر کیسے ہی مان لائیں. نہیں، اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو ساری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی اور ان پر وہ بوجھ اور گلے کے وہ توق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور یعنی یہاں پر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبوت کے دور میں، یعنی ان کے آنے کے بعد ہمارے سے بہت سی سختیاں ہٹا لی اللہ نے. میں انشاءاللہ العزیز بعد نماز اثر جو ہے آپ کو وہ بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں کن کن نعمتوں سے نواز دیا اور کیا آسانیاں کر دی، لیکن کوشش کروں گی جلدی بتانے کی کیونکہ وقت کم ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ توق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے. چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا یعنی قرآن مجید اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دو بتاتی چلتی جاتی ہوں اس وقت کے اس سے دو یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے لیے مال غنیمت سب سے حرام مال تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آنے کے بعد آپ کی امت کے لیے اور ان کے لیے سب سے زیادہ حلال مال غنیمت ہے.
پہلے کوئی ایک نیکی کرتا تھا اس کو ایک ہی گنا اجر ملتا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی خصوصی توجہ سے کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا نہیں. اللہ کے نبی اڑ گئے, کہتے ہیں 10 گنا نہیں 70 گنا نہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی اڑ گئے 700 گنا نہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی اڑ گئے اور بڑھائیے اور بڑھائیے اور بڑھائیے. آپ نے فرمایا 700 گنا کے بعد وہ کہ کوئی ایک بیج پھینکتا ہے نا تو اس سے بہت سارے دانے نکلتے ہیں, اتنا دوں گا. یعنی ایک سٹے کا بیج پھینکا تو بہت سارے بھٹے اور سٹے نکل آئے, چھلیاں نکل آئیں, اور ہر چھلی میں 100 دانے 70 دانے, میں اتنا ثواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی امت کو اپنی شان کے مطابق دوں گا. یہاں پر آ کے معاملہ برابر ہوا, ختم ہوا. اے رسول ان سے کہو اے لوگوں میں تم سب کی طرف, یہ میں نے آپ کو 2 بتا دی ہیں باتیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں. اے رسول ان سے کہو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمان اور زمین کی سلطنت ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی زندگی اور موت دیتا ہے. اب تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہیں, اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پہ ایمان رکھتا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو. یہاں پر بار بار ذکر کرنا کہ نبی امی ہے, کہ یہ بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ادارے سے کسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے نہیں تھے, اور یہ قرآن پاک خود سے بنا کے نہیں لا رہے, کیونکہ ان کو تو نو ہاؤ ہی نہیں تھی. جیسے کہتے ہیں نا ہم شروع سے پڑھتے ہیں الف با تا سا, اللہ کے نبی تو پڑھے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام اتر رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ خود بھیج رہے تھے, وہ اپنی طرف سے بنا کے نہیں لا رہے تھے. اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کا حق کا رستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے. یہاں پہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ان کی آئندہ نسل کے لیے ضروری ہے. اس لیے اس موقع پہ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بھی فرما دیا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ بنی اسرائیل سمیت تمام انسانوں کو اپنی نبوت پہ ایمان لانے اور اپنی اتباع کی دعوت دیں. اچھا, اس میں وہ بنی اسرائیل بھی داخل ہیں جو آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین حق پر قائم رہے اور وہ بھی جو آپ پر ایمان لائے. مثلا حضرت عبداللہ بن سلام جیسے جو کہ بہت بڑے عالم تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے, اور ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ 10 عالم ہیں جن میں سے عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے, اگر باقی کے 9 بھی ایمان لے آتا تو روئے زمین پہ ایک یہودی آپ کو نہ ملتا آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے. اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو, چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر خاندان کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا. یہ وہ انعامات تھے جب بنی اسرائیل کے تمام بندے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے مصر کو چھوڑ کر آ گئے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بحیرہ کلثم کو پھاڑ کے راستہ بنا دیا. اب انہوں نے کہا ہمیں پیاس لگ رہی ہے, اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی ماری ہے اس چٹان پر, چٹان سے 12 جگہ سے پانی, کیونکہ 12 قبیلے تھے, 12 جگہ سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. اللہ نے فرمایا اب ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک ایک چشمہ سب کے نام کر دو. ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا, انہوں نے کہا بھئی ہمیں گرمی لگ رہی ہے, تو بادلوں کا سایہ آ گیا. ہم نے ان پر من و سلوہ یہ کہہ کے اتارا کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا. کہتے ہیں یہ جنت سے رزق آتا تھا. اللہ اکبر. اور اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی, یعنی ان کو ترنج کی شکل میں, کنو کی شکل میں یوں سمجھ لیں ایک پھل بھیجا, اور روزانہ بٹیر ان کے پاس آ جاتے تھے, وہ جب چاہتے ہاتھ بگڑاتے تھے, بڑے بٹیر کو ذبح کرتے اور بھون بھون کے کھا لیتے تھے. تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا, بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چٹان پہ مارو اپنا عصا, تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. انہوں نے کہا کہ ہماری روشنی کا, رات کی تنہائی میں روشنی کا انتظام, تو اللہ نے ایک دودھیا روشنی جس سے سونا بھی آسان ہو جائے, سونے میں تنگ نہ کرے, وہ روشنی کی. انہوں نے کہا ہمارے کپڑے جو ہے نا وہ میلے ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ آج کے بعد میلے ہوں گے نہ پھٹیں گے, اور قد کے ساتھ ساتھ تمہارے کپڑے بڑھیں گے. اتنے انعامات تھے جن کی وجہ سے انسان کھانے پینا دانے میں لگا ہوا ہے نا, کمانے میں لگا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے انتظامات وہاں سے پورے ہو رہے تھے, اور وہ جنت سے اللہ تعالیٰ میوے عطا فرما رہا تھا. اور وہ وقت یاد کر جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ, اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم کو بخشش کے طلبگار ہیں. اب اللہ سے انہوں نے کہا ہم تو کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں منو سلوا, اب تو ہمیں مسور کی دال چاہیے, فومی ہے عدسی ہے بسا لیا, اب تو ہمیں ترکاریاں چاہیے, ابھی تو ہمیں لہسن چاہیے. اللہ نے فرمایا جس بستی کو چھوڑ کے آئے ہو نا
وہاں آپ جاؤ، وہاں پر قوم عمالقہ ہے، ان سے جا کے لڑو، ان سے اپنی بستی خالی کرو اور وہاں پہ بوائی اور کٹائی کرو اور وہاں پہ کھاؤ. لیکن جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جانا ہتتن ہتتن ہتتن، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور سروں کو نیچے جھکا لینا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ ان کی طبیعت میں بڑی خودسری تھی، وہ اپنے سروں کو پیچھے کی طرف پیٹ کی طرف پھینک کے کہہ رہے تھے، اکڑ کے چل رہے تھے اور کہتے ہیں ہنتتن ہنتتن، ہمیں تو دانے چاہیے، ہمیں تو مسور چاہیے، ہمیں تو چاول چاہیے. اس طرح تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ یہ کہتے ہوئے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے. ٹھیک ہے، اللہ نے طریقہ بتا دیا لیکن انہوں نے اکڑ دکھائی ہے. انہوں نے سمینا و اسینا، یعنی انہوں نے سنتے تھے اور کہتے تھے ہم نافرمانی کریں گے، ہم نہیں ماریں گے. جبکہ صحابہ کے پاس کوئی حکم آتا تھا وہ کہتے تھے سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر رکھ دیا، یعنی ہتتن کی جگہ ہنتتن کہنے لگے، کنک چاہیے، دانے چاہیے، ہمیں دانے دو. ٹھیک ہے، تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتی کی وجہ سے ان پر عذاب سے آسمان سے عذاب نازل بھیجا، آسمان سے عذاب بھیجا. اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت یعنی سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے. اللہ نے ان پر ایک بات لگائی تھی کہ بھائی تم نے سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن کوئی بھی معاشیت کا کام نہیں کرنا، کمانے کا کام نہیں کرنا. تو ان کی معاشیت تھی اس پر سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کی، اسے بیچنے کی، اسے کھانے کی. اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کیا کیا، تھوڑے دنوں تو مانا، لیکن چلاکی یہ کی کہ جب وہ لہر آتی تھی تو اللہ اس دن بہت مچھلیاں پھینکتے تھے سمندر میں، اور جب وہ مطلب پھینکنے سے مطلب پیدا کر دیتے تھے، اور جب وہ لہر واپس ہوتی تھی تو انہوں نے ٹوئے بنا دیے تھے، گڑے بنا دیے تھے، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی اور یہ بڑے آرام سے دوسرے دن مچھلیوں کو نکال لیتے تھے. تو جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھی، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی. یعنی جب وہ جیسے کہتے ہیں نا روزہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی چیزیں اور نعمتیں دکھائے گا، تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا روزہ کتنے کام کا روزہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کے دیکھنے کے لیے کہ بھئی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنیچر کا دن کوئی بھی معاشیت کا کام نہیں کریں گے، ہم کوئی چیز بھی نہ خریدیں گے، بیچیں گے، نہ ہم کہیں سے کمائی کے ذریعے کریں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن مچھلیاں بہت پھینک دیتے تھے، اس میں سمندر میں ڈال دیتے تھے. اور لیکن کیا ہوتا تھا، سنیچر جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تھے تو مچھلیاں نہیں زیادہ مچھلیاں نہیں کرتے تھے. بس اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ میرے حکم کو کتنا مانتے میں یہ دیکھ لوں. اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے، اس طرح ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے. اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ کہ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے. اچھا، ان میں 3 پارٹیاں بن گئی تھی. ایک جو تھا تو منع کرتے تھے کہ بھائی نہ کرو ایسے، یعنی اللہ نے سیٹرڈے کا دن، ہفتے کا دن منع کیا نا تمہیں کہ تم نہ شکار کرو تو نہ کرو. اور ایک گروہ کہتا تھا تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو منع کرنے کی، کرنے دو، خود بخود اللہ پر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آئے گا. یعنی 3 گروپ ہو گئے. تو دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. میں اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں. 4:13 ہوئے ہیں. 4:23 پہ انشاءاللہ دوبارہ سے میٹنگ شروع کریں گے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے چھڑوایا تھا اللہ پاک نے وہیں سے اس سلسلے کو اللہ کے حکم سے دوبارہ جاری و ساری کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی اور حق بات کو دونوں عالم میں پہنچانے کی، یعنی اللہ تعالیٰ حق بات کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ سارے عالم میں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 40,000 عالم بنائے. اللہ تعالیٰ حق بات ہماری وہاں تک پہنچ جائے. کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، نگر نگر میں اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے اور دین کو پھیلا دے. آمین. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب یہ آپ کو بتا دیا نا کہ بنی اسرائیلیوں کا ذکر اتنا آ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ ابھی بھی ہمارے لیے عذاب جان بنے ہوئے اسرائیلی، یہ ابھی بھی ہمارے لیے عذاب جان بنے ہوئے ہیں. اور یہ شروع سے یہ نہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یا ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے لیے مصیبت کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نا، حضرت اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اپنے کن 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 نبیوں کے ساتھ کیا کیا. یہ سارے حالات انشاءاللہ آپ کو، زیادہ تر حالات آپ کو جو ہے سمجھ مطلب آ جائیں گے. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ یہیں سے شروع کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف کا نصف جو ہے وہ ہو گیا الحمدللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوا یہ جو بات ان سے کہی گئی تھی کہ تم لوگ جانا، تو اگر تم چاہ رہے ہو کہ تم لوگ اپنے خود بوائی کٹائی کر کے کھاؤ پیو، تو تم اپنی وہ جگہ جہاں تم چھوڑ کے آئے اسی جگہ کو دوبارہ جا کے چھڑوا لو، کیونکہ عمالقہ والے قوم عمالقہ ادھر جا کر جو ہے وہ مسلط ہو گئے ہیں، قابض ہو گئے. اپنی زمین کو چھڑوا لو تم اب جا کر. تو لیکن جب جانا تو ہتتن کہتے سر جھکا کے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. لیکن کیا ہوا؟ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی، ان میں سے ظالم لوگوں نے اس سے بدل کر دوسری بات بنا لی. یہ نصف پہ ختم ہو رہا ہے. تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا. اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھی، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی. یعنی وہ کہتے ہیں نا، جس دن روزہ رکھو تو اس دن بہت ساری چیزیں تمہارے گھر میں آ جائیں کھانے پینے کی، روزے کا امتحان لینے کے لیے، روزے دار کا نا ایک مثال کے طور پہ. جس دن وہ سنیچر کے دن کا سوچ رہے تھے کہ بھائی اب اللہ کی یاد میں سنیچر کو بسر کریں گے اور ہم کوئی بھی معاشیت نہیں کریں گے، مطلب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے بس اللہ کے لیے. تو اس دن اللہ تعالیٰ ان کی کیونکہ معاشیت کا دار و مدار مچھلیوں کو پکڑنے اور اس کو کرنے پہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ اس دن مچھلیاں بہت ساری پھینک دیتے تھے سمندر میں. اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تھے، نہ اس کو مان رہے ہوتے تھے، تو وہ نہیں آتی تھی مچھلیاں.
اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے آزماتے تھے، اور وہ وقت انہیں یاد دلایا جب انہیں کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا یہ 3 گروہ ہیں۔ تو دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری ذمہ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھیں کہ یعنی یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اتارے ہوئے قرآن میں کہ تم جو ہے بہترین امت ہو، اور لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو امتن وسطن لتکونوا، کہ تم ایسی امت ہو جو وسطی امت ہے اور جو کہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں نفع پہنچانے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اتاری گئی ہے، اور تمہارا کیا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کیا کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یعنی اللہ نے ہمیں محمدی امت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں، ہم تو اس لیے ان کو ایسے منع کر رہے ہیں کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہے، نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تاکہ تمہارے رب کے حضور بری ذمہ ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جب پوچھے کہ تم نے ان کو کیوں نہ سمجھایا تو ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو سمجھایا تھا، یعنی اتمام حجت ہو جائے، یعنی کوئی ہمارے درمیان اللہ کے درمیان کوئی وہ بات باقی نہ رہے، اعتراض باقی نہ رہے، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تیسرے گروہ کا جو جواب تھا نا کہ بڑا خوبصورت جواب، ایک یہ کہ ہماری نصیحت کرتے رہنے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم کہہ سکیں گے یا اللہ ہم تو اپنا فریضہ ادا کرتے رہے، اس لیے ہم ان کے جرائم سے بری ذمہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ کہ ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ہماری بات مان لے، اس پر اثر ہو جائے اور وہ گناہ سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب خاص طور پہ نقل فرما کر ہر مسلمان کو بتایا ہے، متنبع کیا ہے، ڈرایا ہے کہ جب معاشرے میں نافرمانی کا دور دور معاشرے میں نافرمانی کا دورہ ہو جائے اور لوگوں کی نافرمانیاں بڑھ جائیں، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ دوسروں کو راہ راست کی دعوت دینا بھی ان کی ذمہ داری ہے، جس کے بغیر وہ مکمل طور پہ بروئے ذمہ نہیں ہو سکتے۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی ہم نے ان سے کہا تھا کہ صرف پورا 6 دن، ہفتے کے 6 دن تم جتنی مرضی معاشیت کرو، جتنا مرضی کماؤ، سب کچھ کرو، لیکن ایک دن، ہفتے کا صرف ایک دن جو ہے نا اپنی کمانے پہ نہ لگاؤ، اپنی معاشیت کے دھندے پہ نہ لگاؤ، روزگار کے دھندے پہ نہ نکلو، بس صرف ایک دن۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ذاتیاں کی، ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ کیا عذاب دیا؟ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ آج کے دن، ہفتے کے دن کچھ کمانا نہیں تم نے، اور ان کی کمائی گیری کیا تھی، ان کی ماہی گیری تھی، ان کی کمائی کا انداز، مطلب ان کا اس وقت ارننگ، یعنی ان کو کمائی کا ذریعہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ تو جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کہا کہ جاؤ بندر بن جاؤ، اب تم لہم کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک کوئی نہ کوئی، ان بنی اسرائیلیوں سے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ قیامت تک تم پر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہود کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ واقعی ہر تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد ان پر کوئی نہ کوئی جابر مسلط ہوتا رہا، جن سے ان کو اپنا محکوم بنا کر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، جیسے بخت نصر نے کتنے سالوں ان پر ظلم کیا۔ البتہ ظاہر ہے ہزاروں سال کی تاریخ میں ایسے وقت بھی آتے رہے جن میں وہ خوشحال رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے خود فرمایا کہ ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمایا، جس سے واضح ہے کہ ان پر خوشحالی کے دور بھی آتے رہے، مگر مجموعی تاریخ کے مقابلے میں وہ کتنے کم ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ اب تو یہودی بہت سکون میں اور
यहाँ पर आ भी रहे ना कि अच्छे हालात, देखो यहूदियों के अच्छे हालात हुए हैं, लेकिन फिर उन पर हिटलर को मुकर्रर कर दिया अल्लाह ने। और जर्मनी में हिटलर ने कितने होलोकॉस्ट किया, कितने यहूदियों को मारा। उसने 90% यहूदियों को मार के 10% को छोड़ते हुए ये बात कही थी कि लोगों को पता चले कि मैंने 90% को मारा क्यों है। तो वाकई मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला ये 10% भी वो मार ही जाता। तो किस कदर वो फलस्तीनियों पर किस तरह जुल्म कर रहे हैं 75 साल से, देखिए। और याद करो वो वक्त जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि वो उन पर कयामत के दिन, अच्छा जो जिन्होंने सब्त की परवाह नहीं की और करते रहे, वो अपनी रोजगार कमाते रहे और मछलियां आती रही उनको पकड़ते रहे गड़े बना बना के, और फिर उसको बेचते रहे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने ये सरकशी की तो हमने उनसे कहा जाओ जलील बंदर बन जाओ, और वो सब बंदर बन गए। और याद करो वो वक्त जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि वो उन पर कयामत के दिन कोई ना कोई ऐसा शख्स मुसल्लत करता रहेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफें पहुंचाता रहेगा। यानी पहले बख्ते नसर को किया था, फिर नहीं, पहले फिरौन को किया था, फिर बख्ते नसर को किया, फिर बख्ते नसर के बाद उसमें हिटलर को कर दिया उन पे। इस तरह बहुत से, ये तो मुझे पता है ना, हमें पता है बहुत सी और भी अल्लाह ताला ने उनको लोगों पर, बहुत से लोगों को उन पर मुसल्लत किया होगा। बेशक तुम्हारा रब जल्दी सजा देने वाला भी है, और यकीनन वो बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान भी है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आयत नंबर 177, वक़त्तअनाहुम फिल अर्ज़ि उममा, और हमने दुनिया में उनको मुख्तलिफ जमातों में बांट दिया। मिनहुम सालिहून व मिनहुम दूना ज़ालिक, अल्लाह ताला फरमाते हैं चुनाचे इनमें नेक लोग भी थे और कुछ दूसरी तरह के लोग भी थे, और हमने उन्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाया ताकि वो राह रास्त की तरफ लौट आए। फिर उनके बाद उनकी जगह ऐसे जानशीन आए जो किताब यानी तौरात के वारिस बने, मगर उनका हाल ये था कि उन उस जलील दुनिया का साजो सामान रिश्वत में लेते रहे। अब देखें क्या होता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में कदम रखा, तो मदीने में औस और खजरज के कबीले ने यानी अंसारियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्मली वेलकम कहा, बहुत प्यार किया, बहुत इज्जत दी। उनके साथ सारे सारे के सारे मुहाजिरीन के साथ उन्होंने मवाखात की, यानी एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया, और उस अंसारी ने अपने घर का सामान आधा आधा बांट लिया, अपनी खेत खलियान आधे आधे बांट लिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के साथी ने तो कहा अंसारी साहबी ने कि आप मेरी 2 बीवियां हैं, जिसको तुम पसंद करो मैं उसको तलाक दे देता हूँ उससे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तुम बाजार का रास्ता दिखाओ ताकि मैं खरीदो फरोख्त करूँ, मैं अपनी तजारत करूँ, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि अब वहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो हमें हमेशा मानते थे कि हम बहुत आलिम हैं और हम हमसे फैसले कराते थे, और ये अब और हमें जो फैसला अमीर आदमी के हक में होता था वो इनको बड़े चढ़ावे चढ़ाता था, इनकी तो बड़ी चांदी हुई हुई थी, ठीक है। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर पैसों के फैसले करने शुरू कर दिए और हक का साथ देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो और ये कहते कि हमारी, अच्छा अब ये हुआ कि अब इन्होंने क्या किया कि, अच्छा अल्लाह तबारा ताला अब फिर क्या करते, ये क्या करते थे, मगर इनका ये हाल था कि जलील दुनिया का साजो सामान रिश्वत पे लेते और ये कहते हैं हमारी बख्शिश हो जाएगी। हालांकि अगर उसी जैसी साजो सामान, उसी जैसा साजो सामान दोबारा उनके पास आता तो वो भी उसे रिश्वत पे ले लेते, यानी रिश्वत देते थे, फिर कहते थे नहीं नहीं अल्लाह हमें माफ कर देगा, बख्शिश हो जाएगी, लेकिन जब दोबारा रिश्वत पेश होती थी फिर ले लेते थे। क्या इनसे किताब में मस्कूर ये अहद नहीं लिया गया कि वो अल्लाह के ताला की तरफ हक के सिवा कोई बात ना मंसूब करें। और इसी किताब में जो, यानी वो क्या करते थे, जिसका फैसला करना होता था ना, वो कहते थे इस किताब में ये लिखा हुआ है, अपनी तरफ से किताब के अहकामात को बदल देते थे। तो इस किताब में जो कुछ, तो क्या करते थे कि अल्लाह ताला कहते मैंने उनसे अहद भी लिया था कि क्या इनसे किताब में मस्कूरा ये अहद नहीं लिया गया कि वो अल्लाह ताला की तरफ हक के सिवा कोई बात मंसूब ना करें। और इस किताब में जो कुछ लिखा था वो उन्होंने बकायदा पढ़ा भी था, और आखिरत वाला घर उनके लिए कहीं बेहतर है जो तकवा इख्तियार करते हैं। ए यहूद, क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते? और जो लोग किताब को मजबूती से थामते हैं और नमाज कायम करते हैं तो हम ऐसे इस्लाह करने वाले का अजर जाया नहीं करते। और याद करो जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर इस तरह उठा दिया था जैसे वो कोई साहिबान हो, जैसे आपकी छत आपके ऊपर उठी हुई है ना, और लेकिन आपकी छत को तो दीवारों ने थामा हुआ है ना। अगर हम एक एक दीवार को भी हटा दें ना, यानी गिरा दे, तो छत 1-2 दिन में हमारे सर पे आ पड़ेगी। तो इनको ये 4 दीवारों ने थामा हुआ है। तो और याद कर जब हमने पहाड़ को इनके ऊपर इस तरह उठा दिया जैसे वो कोई साहिबान हो, जैसे छत हो, और उन्हें ये गुमान हो गया कि वो उनके ऊपर गिरने ही वाला है। अल्लाह ताला ने कोहे तूर को बुलंद कर दिया था इनके ऊपर, और आपको पता है हम तो फिजा में एक छोटी सी प्लास्टिक बॉल को नहीं
روک سکتے کہ وہ نیچے نہ گرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے پہاڑ کو اللہ کے، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو لکھا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو شک ہو وہ اس کو نہ پڑھے۔ اب کوئی یہاں پر ایتھیسٹ بیٹھا ہو، کوئی ایسا بندہ مرتد یا ملحد بیٹھا ہو، تو وہ اس کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر وہ ان کے سروں پہ مسلط کر دیا جائے، ایسے جیسے کہ ہمارے سروں پہ ہوائی جہاز ہوتا ہے، ہم ہوا میں معلق، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو کر دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو کتاب دی ہے اسے تھامو، اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ نے کہا وعدہ کرو مجھ سے ورنہ میں یہ پہاڑ تم پہ چھوڑ دوں گا۔ تو اے رسول لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے تو انہوں نے کیا کیا تھا، پکا سچا وعدہ کیا تھا، لیکن بعد میں پھر نہیں مانا۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پوچھ سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے دنیا بنانی تھی نا، یعنی ساری ارواح کو جمع کر کے میں نے ان سے کہا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کیا کیا، قالوا بلا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہنے لگے کہ ہم تاکہ تم ان سب نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ بات کہی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اب یہ کیا کیا کہ فرمایا کہ یہ قرار ہم نے اس لیے دیتا تاکہ تم قیامت کے لیے یہ نہ کہہ سکو ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یعنی دنیا میں آ کے کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصابی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، ٹھیک ہے، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، یعنی ہمارے تو باپ دادوں نے شرک کیا تھا تو ہم ان کو دیکھ دیکھ کے شرک کرنے لگے، ہم لات و عزیٰ منات کو ماننے لگے، ہم اس وقت شری رام وغیرہ کو، ہنومان کو ماننے لگے کیونکہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تم چھوٹے تھے، یعنی تمہاری روحیں تھی تو تم سے عہد لیا تھا، ٹھیک ہے، تو یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس عہد لینے کا ذکر ہے، حدیث میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کو ایک جگہ اس طرح جمع فرمایا کہ وہ سب چیونٹیوں کے برابر جسم رکھتے تھے، پھر ان سے یہ عہد دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ سب نے اقرار کیا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ دنیا میں آ کے کیا ہوا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی صابی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی بت پر مورتی پوجا کرنے والا بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، کوئی ہمارے جیسا مسلمان بن گیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے یہ ارشاد منقول ہے کہ یہ عہد مجھے ایسے یاد ہے گویا میں اس وقت بھی سن رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے تھے مجھے یہ عہد ایسے یاد ہے جیسے میں ابھی بھی سن رہا ہوں۔ اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کا ہم نے اپنی آیت عطا فرمائی مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نیا قصہ ہے، اس کو ضرور سنیں، یہ بہت زبردست قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کہ بڑا جس کا نام تھا بلام بن باورا۔ بلام بن باورا کی طرف اشارہ ہے اس کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہے کہ اس میں بلام بن باورا کی طرف اشارہ ہے۔ فلسطین کے علاقے معاب میں ایک عابد و زاہد شخص تھا اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھی کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت اس علاقے پر بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کے اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں موآب کے دروازے تک پہنچ گئیں تو وہاں کے بادشاہ نے بلم بن باورا سے کہا کہ وہ ان کے خلاف یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا کریں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہلاک ہو جائیں۔ بلم بن باورا نے شروع میں انکار کر دیا، مگر بادشاہ نے اسے رشوت دی اور اسے لڑکیوں کا لالچ، ایک لڑکی جو بہت وہاں پہ خوبصورت تھی اس کا لالچ دیا، تو وہ بددعا پر راضی ہو گیا۔ مگر جب دعا کرنی شروع کی، سارے بستی کو بلا کر جب انہوں نے دعا کرنی شروع کی تو الفاظ بددعا کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے نکلے۔ بعد میں بلم بن باورا نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دیں تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں، اور بدکاری کی یہ لعنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا سبب بنتی ہے، اس لیے بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی میری تو بددعا قبول نہیں ہوئی، اب تم کیا کرو، ان لڑکوں پہ نا لڑکیاں چھوڑ دو، گندی مطلب فحاشہ لڑکیوں کو، چنانچہ تو تاکہ یہ جب یہ فحاشی کریں گی، زنا کریں گے، تو پھر اللہ کی مدد ان سے دور ہو جائے گی، ہار جائیں گے یہ تم پہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پہ طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ تو یہ کون تھا؟ بلم بن باورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ذرا اپنے لوگوں کو بتاؤ نا بلم بن باورا کے متعلق، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ یعنی بلم بن باورا کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے، کیونکہ وہ بڑا پڑھتا رہتا تھا اور نیک انسان تھا۔ تو لیکن کیا ہوا، لیکن وہ اس نے رشوت کو گلے لگا لیا، مگر وہ زمین اللہ یعنی اللہ نے تو اس کو بلندی دی تھی، مگر وہ تو زمینی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہوگی، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے مثال ان لوگوں کی، یعنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بلم بن باورا کو کتے کی شباہت کیوں دی، اور اللہ نے پھر کیوں کہا کہ فَمَثَلُهُ، اس کی مثال کَمَثَلِ الْكَلْبِ، یعنی اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتا جو ہے نا، کائنات میں کسی بزرگ نے کتے کا اور کوے کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے کہا کوا ایک کھانے کی چیز دیکھ لیتے نا، روٹی کا ٹکڑا، کہاں 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 پوری برادری کو بلاتا ہے، اور پہلے نا دور کھڑا ہو کر دیکھتا رہتا ہے، ساری برادری کھا لیتی ہے تو پھر چھوڑا ہوا کھاتا ہے، اور کتے کو کہیں سے بھی روٹی کا ٹکڑا بوٹی کا ٹکڑا مل جائے وہ سب سے پہلے خود کھاتا ہے اور باقی کا ٹکڑا زمین کھود کے اس کو دبا دیتا ہے اپنے دوسرے ٹائم کے لیے۔ اور کتا جو ہے نا وہ بہت زیادہ شہوت پسند ہے، اس کو یعنی وہ بہت زیادہ اس کی طبیعت میں شہوت پسند ہے، اور کتا بہت حریص اور لالچی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتے کیا فرمایا، ذالکا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیونکہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال یعنی وہ اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچے، یعنی ان کو پتا ہو کہ ان کا رب ان کو پرانے زمانے کی خبریں دے رہا ہے، پرانے زمانے کی خبریں دے رہا ہے، جن واقعات کا تمہارے باپ دادوں کو بھی نہیں پتا نا، وہ بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ ہی ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر کتے پر کوئی چیز پھینکی جائے تو خواہ وہ اسے مارنے کے لیے پھینکی گئی ہو، کتا اپنی زبان نکال کر اس پر ہرس میں لپکتا ہے کہ شاید مجھے پہ کوئی بوٹی پھینکی ہے، شاید یہ کوئی چیز کھانے کی چیز ہو۔ اس طرح جو شخص دنیا کی ہرس میں گرفتار ہو وہ ہر واقعے سے دنیا کا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا بم بلاسٹنگ ہوئی، کتنے لوگ جا کر نہ لوگوں کے کیا کر کے اس سے جیبوں سے پیسے نکال لیے، ان کے جو مال نظر آیا وہ لے کے جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسانوں میں بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے پاس دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام،
انامی بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے کہنوں کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلے، ان کی زندگی کیسی ہو گئی ہے جیسے جانوروں کی زندگی، وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسماء حسنی اچھے اچھے نام اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ یعنی کبھی اللہ کو کہو رحمان، کبھی اللہ کو کہو رحیم، کبھی اللہ کو کہو القدوس، اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ آزاد وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ 99 نام ترمذی اور حاکم نے روایت کیے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنہ میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام گھڑ نہیں لینا چاہیے، ہمیں وہ نام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے واقعی نام ہے۔ جیسے ہم کہیں اللہ، اللہ اس کے ساتھ ہم کہیں رحمان، رحمان رحیم سبون، یعنی قدوسن، اس طرح اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارے تو یہ بہتر ہے، نہ کہ ہم اللہ کے اپنی طرف سے کوئی نام رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلط ہے۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور اچھا ایک اور بات بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور تم لوگ زیادہ بتوں کے پجاری ہو، تم بتوں کے اتنے سارے بتوں کے پجاری ہو، اور ہم تو واحد اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تم تو کبھی رحمان کی عبادت کرتے ہو، کبھی رحیم کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ میرے نام ہے، کوئی دو خدا نہیں ہے۔ جیسے آپ میں سے کسی بہن کا نام بالفرض حمیرہ ہے، کوئی ان کو گڑیا کہتا ہو، کوئی ان کو سونیا کہتا ہو، لیکن نام تو ان کا اوریجنل جو ہے وہ یہی ہے نا۔ اور اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نام ہے۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یقین جانو میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی جن سے ان کا تعلق ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یہ اکثر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، نعوذ باللہ، یعنی نعوذ باللہ ساحر ہے، یعنی جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، یعنی ساحر کہتے ہیں جادوگر کو۔ یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہیں، غیب کی خبریں بتانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا صاحب، میرا یہ دوست، میرا یہ محبوب نہ شاعر ہے، نہ ساحر ہے، نہ مجنون ہے، نہ دیوانہ ہے، نہ کاہن ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی حضرت قسم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبع کرنے والے ہیں، وہ صرف ڈرانے والے ہیں قیامت کے دن سے، وہ صرف ڈرانے والے ہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی سے۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور ہی نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے۔ اے رسول، لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کب برپا ہوگی، کہہ دو اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں یہ کر سکتا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ مشرکین مکہ حضرت وسلم کو پیغمبر ماننے کے بجائے کبھی معاذ اللہ آپ کو مجنون قرار دیتے تھے، کبھی شاعر، کبھی جادوگر، کبھی کاہن، کبھی ساحر۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک بندے ہیں تمہاری طرح کے، یعنی ان کو اتنا ہی علم ہے جتنا علم میں نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ آ کے یہ بے سروپا باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی قیامت کب آئے گی؟ ارے بھائی کیا تم نے قیامت کے لیے بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں جو تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ کہہ دو اس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں تو اتنا بے بس ہوں کہ میرا نقصان اور میرا فائدہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اگر مجھے غیب کی ساری باتیں معلوم ہو جایا کرتی تو میں دنیا کے سارے فائدے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، کیونکہ ہر کام کا انجام مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا۔ حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مجھے غیب کی ساری باتوں کا علم نہیں دیا گیا، البتہ جو باتیں اللہ رب العزت نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دی ہیں ان کا مجھے علم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کافروں کی بھی تردید ہے جو پیغمبر کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ اسے خدائی کے اختیارات حاصل ہو، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے، ڈراوا ہے اور سمجھانا ہے جو اپنے پیغمبروں کی تعظیم میں حد سے زیادہ نکل کر حد سے نکل کر انہیں خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں، اور جس شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے ان کی تعظیم کے نام پر اسی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ہمیں یہ دے دیجئے، ہمیں یہ دے دیجئے، نہیں، مانگنا صرف اللہ رب العزت سے ہے، دینا صرف اللہ ہی نے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوں، جو بھلائی دینا چاہے گا وہی دے گا، میں خود سے نہیں لے سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے جو میری بات مانے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کر لیں۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کی بیوی سے مراد حضرت اماں حوا علیہ السلام ہے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جس سے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اللہ سے دعا کی اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دے تو ہم ضرور بھی ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا کہ یہ بیٹا جو ہمیں ملا ہے یہ تو سلطان باہو نے دیا ہے، یہ تو داتا صاحب نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال دیا اور ہم نے اپنے پیروں فقیروں کو کہہ دیا کہ یہ تو ان کی نظر کرم ہے فلاں پیر کی جو ہمیں اولاد ملی، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تو اب یہ کیا کہتے ہیں یہ جو ہیں مورتی پوجا کرتے ہیں، یہ مورتیاں کون بناتا ہے؟ اللہ تو نہیں بنا کے بھیج رہا نا، خود سے تو نہیں بن رہی نا، یہ مورتی بھی کوئی بیٹھ کے بنا ہی رہے تو یہ جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں تو بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، یعنی یہ مورتیاں کیا مدد کر سکتی ہیں بتا دیں، اور یہ بت کیا مورتی پوجا بت کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو تمہاری بات نہ مانے بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کو لیے دونوں باتیں برابر ہیں، یعنی ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ آتا ہی نہیں ہے۔ یقین جانو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ یعنی اگر تم سمجھتے نا کہ یہ تمہارا پیر بڑا کامل ہے تو ذرا اس سے کوئی چیز مانگ کے دیکھو، پھر یہ تمہیں دیتا ہے۔ بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہے جن سے وہ سنیں؟ یہ تمہاری جو مورتیاں ہیں ان کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہے نہ یہ پیر رکھتے ہیں نہ یہ ہاتھ رکھتی ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے ان سارے دیوتاؤں کو بلا لو جن کو تم سمجھتے ہو نا کہ اللہ کے ساتھ یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں اللہ کے جو ہیلپر ہے نا، یعنی اللہ کا شریک کس کو بناتے تھے؟ اپنے بتوں کو، کہ بھئی یہ مل کر اللہ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے۔ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی تدبیر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرہ برابر بھی سنبھلنے کا موقع نہ دو، مہلت نہ دو۔ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر انہیں سیدھے صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہوتا۔ اے پیغمبر درگزر کا رویہ اپناؤ، یعنی ان کی باتوں پر دھیان نہ دو اور لوگوں کو، یعنی ان کے غلط رویوں پر دھیان نہ دو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کی طرف کفار مکہ حضرت سسم کو ڈرایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، ان میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دیوتا آپ کو معاذاللہ سزا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے، تم مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہ دو، مجھے نہیں بتاؤ، تم اپنے دیوتاؤں کو بلا لو کہ مجھے سزا دیں۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں، اور کبھی شیطان کی طرف تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ تو یعنی کوئی وسوسہ آ جائے نا، تو کوئی جیسے ہم کھڑے ہیں نماز پڑھنے لگے ہیں، ایک دم سے وسوسہ آ جاتا ہے کہ کوئی ایک شاید گھر میں داخل ہو گیا، یعنی یہ وسوسے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والے ہیں۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں سب جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹ لے جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ اے پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے یہ معجزہ خود اپنے پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں تو ہاتھ بڑھائیں، ان کا ہاتھ لمبا ہو جائے گا، فلاں چیز جو دور پڑی ہے خود اٹھا لیں۔ اگر یہ نبی ہیں تو ایک فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں چلتا، اور کیا یہ کیوں نہیں کہتا رہتا کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں۔ اگر یہ نبی ہیں تو بازاروں میں کیوں جاتے ہیں؟ بھائی اپنے آرام سے بیٹھے ہیں، ان کے کام تو کرنے کے لیے دوسرے لوگ، یعنی یہ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ یعنی کیا مطلب، اے پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ کہہ دو میں تو اس بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے، یعنی میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، جو چیز ہے جو معجزات ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو۔ کیا مطلب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کیے جائیں وَإِذْ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، تو پھر لہو وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو، اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی اور آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کی جہاں تلاوت ہو رہی ہے وہاں پہ اپنی آواز کو ختم کر دو، پست کر دو۔ اگر کوئی بات کرنی پڑ چاہیے تو دھیمے سے بالکل، بس یاد رکھو جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اسی کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت وسلم کے بہت سے معجزے ان لوگوں کے سامنے آ چکے تھے، لیکن وہ ضد میں آ کر نئے نئے معجزات مانگتے رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے شق القمر کا واقعہ ہوا، پھر مردہ گو نے کلمہ پڑھ لیا، پھر پتھروں نے کنکریوں نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھ لیا، لیکن کیا کرتے تھے یہ روز نت نئے مطالبات مانتے رہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز ان کو نت نئے جو ان کے مطالبات ہیں ان کے مطابق کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب کام اللہ کا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بس وہی۔ اچھا، یہ سورۃ الانفال ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے، یعنی جب ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو 13 سال مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کو اجمعین کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے آپ کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا، جس کا ذکر ابھی اس صورت میں آئے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کفار مکہ مسلسل اسی فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو جو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، انصار میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں گئے۔ حضرت سعد بن معاذ ایک دفعہ مکہ مکرمہ گئے
تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا تم نے ہمارے دشمن کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے، یعنی یہاں پر تم ایک ہمارے سردار کی پناہ میں ہو، اگر نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روک گئے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے لے کر جب شام جاتے ہو نا، یہ گرمیوں میں جاتے تھے شام اور سردیوں میں جاتے تھے یمن، تو جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے کافروں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہو جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ حالات کے اس پس منظر میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا تھا۔ یہ قافلہ شام سے 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، 50,000 دینار گنیوں کا سامان لا رہا تھا، یعنی 1000 اونٹ تھے، 50,000 کا سامان لا رہا تھا، اور اس کے ساتھ 40 بلکہ ایک جگہ لکھا ہے اس میں کہ 60 جو ہے مسلح افراد اس کی حفاظت پہ مامور تھے۔ جب حضرت وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق، کہ وہ چیلنج کر کے آئے تھے نا کہ اگر تم ہمیں روکو گے تو ہم تمہارا یہ جواب دیں گے، انہوں نے کہا تھا نا کہ تم تو کسی کی پناہ میں ہو، ہمارے سردار کی، ورنہ ہم تمہیں چھوڑتے نہیں، تو حضرت سعد بن معاذ تو چیلنج کر کے آ گئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس کے لیے باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع ہی نہیں تھا، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے، ان کی تعداد 313 تھی، کل صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، 60 ذرا یعنی 60 جو تھیں وہ تھیں لوہے کی قمیضیں۔ تو اس مختصر سے سامان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔ تو یہاں پر جو ہے اسلام کا پہلا معرکہ، تو اب کیونکہ یہ تھا اس کا کہ حضرت سعد بن معاذ پہلے سے انہیں کہہ آئے تھے کہ وہ ان کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، یعنی اب جو ہوتا ہے نا کہ ہم کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح نہیں تھا۔ بہرحال جب ابو سفیان کو آپ کے اب کیا ہوا کہ ابو سفیان کو یہ ہوا کہ آپ جو تھے نا ابو سفیان، جب ان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیجا اور اس کو واقعے کی اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانب ہمیں مارنے آ رہے ہیں اور ہمیں لوٹنے آ رہے ہیں، اور اسے کہا کہ تم تیز ترین جو ہے نا اپنا لشکر بھیجو، اور اسے پورے لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کے مکہ مکرمہ پہنچ جائے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت وسلم کو جب پتا چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر تو آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، سب نے یہی رائے دی کہ اب ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے، 70 کے 70 ہی مارے گئے اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان سے بھاگ پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں آپ کے سے مال غنیمت کے بارے میں۔ تو اس وقت سے پہلے تمام نبیوں کے لیے مال غنیمت سب سے زیادہ ناپاک مال تھا، حرام مال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور آپ کے لیے مال غنیمت کو سب سے زیادہ حلال مال کہہ دیا۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔
یعنی جنگ بدر کے موقع پہ جب دشمن کو شکست ہوئی تو صحابہ کرام 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا، دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہوا، تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا. یہ چونکہ پہلے جنگ تھی اور مال غنیمت کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں آئی تھی، اس لیے اس تیسرے حصے نے یہ سمجھا کہ جو مال غنیمت انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ انہی صحابہ کا ہے، اور شاید زمانہ جاہلیت میں معمول ایسے ہی رہا ہوگا. لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے دو گروہوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ بھی تو جنگ میں برابر کے شریک تھے. اس وقت مسلمانوں کی فائنینشیلی حالت، مالی حالت بہت کمزور تھی، بلکہ مال غنیمت اکٹھا ہونے کے وقت زیادہ اہم خدمات انجام ہم دے رہے تھے، اس لیے ان کو بھی اس مال میں حصہ ملنا چاہیے. چنانچہ جب معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو یہ آیات نازل ہوئیں جن میں بتایا کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا مکمل اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہاری اتنی مدد کی تھی تبھی تو تم کامیاب ہوئے، اگر نہ مدد کرتا تو تم کامیاب کیسے ہوتے. تو اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی رنجش ہوئی تو اس وضاحت کے اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں بتا دیا کہ دیکھو یہ سب کچھ میں نے تمہیں فتح دی تو تمہیں حاصل ہوا، تو تم اس پر لڑو نہیں آپس میں، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مال انہی کے پاس رہے، لیکن فیصلہ ان کے برعکس ہوا. اب ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے ساتھ ساتھ کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی ہے. اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ اس کی خواہش کے خلاف ہوا بہتری اسی میں ہے. یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام تو بہت اچھا ہوا کہ یہ کام ایسے ہوا. مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ یہ خواہش کر رہے ہو نا کہ یہ جو مال ہم نے لوٹا ہے یہ ہمارا ہوا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور ساتھ ہی بڑی خوبصورت انداز میں فرمایا مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. جن لوگوں نے مال غنیمت، بس یہ 1 منٹ اور سن لیں، جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مال انہی کے پاس رہے، لیکن یہ فیصلہ ان کے برعکس ہوا. اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی ہے. تو اور یہ بھی بتایا کہ ابو جہل سے جنگ کرنے کے معاملے میں یہ ایسا ہوا کہ ابو جہل سے جنگ کرنے کے معاملے میں ہوا. مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے چونکہ صرف مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے ان کے ذہنوں میں صرف یہ تھا کہ ہم کیا کریں گے، ہم ایک تجارتی قافلہ لوٹنا ہے جس میں صرف 60 کے قریب افراد ہیں، اور ہمارے پاس کتنے ہیں، ہم تو 313 سے بھی زیادہ ہیں. تو پھر کیا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم تو یہ بڑا آسان ٹاسک تھا، بڑے آسان کام تھا کہ ہم جائیں گے اور لوٹ لیں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور صورت پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اب ان کو آپس میں لڑوایا جائے. پہلے کبھی نہیں اللہ نے کہا وقاتلوا قتلوا آؤ لڑو، نہیں، اس لیے کہ مسلمان مائنورٹیز میں تھے، کم تھے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند تھا کہ اس وقت مسلمان جو ہیں لڑیں، کیونکہ پتا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت کم ہے. جب انصار کے ساتھ مل کر مسلمان زیادہ ہو گئے، اللہ نے اب ایسے حالات بتا دیے کہ اب یہ اتنی دیر سے مار رہے ہیں نا، اب ان کے منہ پہ بھی تماچا پڑنا چاہیے، اب ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایسے حالات پیدا کیے. یہ میں پوری بات آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کہ اللہ کی مدد کیسے آئی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فلسطینیوں کے ساتھ مدد آ رہی ہے اور اس سے زیادہ مدد آئے گی. بس ہمارا امتحان تھا کہ ہم نے کتنا ساتھ دیا. ہم نے ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا کہ نہیں کیا، ہم نے ان کے لیے دعائیں کی کہ نہیں کی، ہم نے ان کے لیے مالی مدد کی کہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جنہوں نے مالی مدد کر دی، جنہوں نے دعاؤں میں حصہ ڈال دیا، جنہوں نے چیزوں کا بائیکاٹ کیا، انشاءاللہ یقین کریں کہ ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کا ثواب دے رہے ہوں گے. میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق اور قرآن کے قول کے مطابق بتا رہی ہوں کہ جس نے
یعنی ایک قصے کو اس طرح بتاتی ہوں کہ ایک عورت تھی جن کا نام تھا جن کا نام تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، ان کا نا شوہر بھی، ان کے بیٹے بھی سب شہید ہو گئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ذکر ہے، تو جب وہ جا رہی تھی تو غالباً حضرت اسامہ تھے اس کے لیڈر فوج کے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے بہت لمبے بال تھے، انہوں نے اپنے سارے بال جو ہے نا یعنی بالوں کو ایسے کاٹا کہ ایک لمبی سی رسی بن جائے، اس کو بالوں کو نا جیسے چٹیا بناتے ہیں ویسے بنائے، اور مٹی میں نا بالوں کو مٹی میں رکھ دیا، مٹی مٹی ہو گئے جب ان کی رنگت نہ پہچان ہو رہی تھی بالوں کی۔ اور جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں شوہر بھی اللہ کے اس میں چلا گیا، شہادت کی موت لے لی، بچوں نے بھی، اب میرے پاس کیا ہے، اب میرے پاس میرے یہ بال تھے، مطلب یہ ایک رسی ہے جس کو میں دے رہی ہوں، یہ کسی گھوڑے کی نکیل بنا لینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان کو ذات العقال کا لقب دیا گیا اس زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قبول فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، الہی ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، الہی ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار عالم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے تمام اہل خانہ، تمام رشتہ داروں کو، اے اللہ پاک میرے اور میرے تمام رشتہ داروں کو، میرے اور میرے شوہر کے اور آپ کے شوہر کے، یا اللہ چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، بہن بھائی، اور جو اپنے سگے بہن بھائی ہیں ان سب کو، اور اللہ قیامت کی صبح تک آنے والی ان کی نسلوں کو، اللہ سب کو، اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بہتری عطا فرمائیے۔ اور اللہ پاک عذاب نار سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے اللہ بچا لیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم، آقا عظیم، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ اس محفل میں برکت عطا فرما دیجئے، اس محفل کو قبول فرما لیجئے، اس محفل کو منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک اس محفل میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک اس محفل میں بہت برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ پاک ہمیں قبول فرما کے برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے سننے والیاں ہیں، ان کے دلوں میں جتنی آرزویں ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ خواہشات ہیں، ان کے بہترین درجے میں کر کے پورا فرمائیے۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ کو، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، علیہ محسن، سمیرہ، فیصل، ماریہ، نصف، فاخرہ، بابر، سنبل، علیہ عمران، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کو، اے اللہ پاک بہت جلد اور بہت بہترین نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے پورے گھر والوں کو، میرے اور میرے پورے گھر والوں کو، ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، عائشہ کو، عبداللہ کو، دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سحر، عائشہ، فریال، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی پریشانیاں پہاڑوں جیسی ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کو سکون عطا فرمائیے، ان کے لیے بہت بہترین فیصلہ فرمائیے، دنیا میں بھی جنت عطا فرمائیے، آخرت میں مسیح جنت عطا فرمائیے۔
فرمائیے یا اللہ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو، محمد عمر کو، محسن کو یا اللہ بہترین روزگار عطا فرمائیے، ان کے رزق میں کریم روزی عطا فرمائیے اور برکت عطا فرمائیے یا اللہ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین عامر، اہلیہ رفیق اور بیٹی انم یا اللہ پاک ان کو اپنا بہترین گھر عطا فرمائیے اور اس گھر میں رہنا بسنا، اس میں خوشیاں دیکھنا اور اللہ پاک اس میں بسنا ان کے لیے آسان فرمائیے اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں اور تمام کے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تمام علماء اسلام، علماء پاکستان، علماء ہند اور علماء جہان یا اللہ پاک مفتی ضیاء الدین صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب کو اللہ پاک، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا فضل الرحیم صاحب اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں حضرت جی اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو یا اللہ پاک ندیم بھائی کو یا اللہ پاک یا اللہ پاک عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، شازیہ عشاء، اہلیہ حسین، ان کے والد محترم کو، ان کی بہنوں کو، نازیہ، معظم، حمید حسن، مومنہ، حمزہ، عادل یا اللہ پاک، فضا، نعیم اور نرگس باجی، ان سب کو، ان کے گھر والوں کو اے اللہ پاک، میرے اور میرے گھر والوں کو اے اللہ پاک، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، جن کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں اور بے نکاحی ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ گئی، ان کے لیے نیک نیک بہترین بارہ عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، دین کے دائی رشتے جوڑ دیجئے یا اللہ پاک، دین کے دائی زوج عطا فرما دیجئے یا اللہ قدردان رشتے جوڑ دیجئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جبیریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ یا اللہ پاک، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، انبر، منتہا، زینب، نمرہ، شائستہ، ختیجہ یا اللہ پاک، اس محفل میں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کی نیک ارادوں کو یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں بہترین زوج عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، بہترین فیصلے فرما دیجئے یا اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے یا اللہ پاک، ان کی غذائی ضرورت کو، پانی کی ضرورت کو پورا فرما دیجئے یا اللہ پاک، حماس کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی یا اللہ پاک، مشرقی ترکستان، انڈیا اور چائنا کے مسلمانوں کی اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ، ادلب اور اللہ برما کے، شام کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے اے اللہ پاک، ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لیجئے اے اللہ پاک، آپ نے ہی فرمایا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ نے کہلوایا کہ اللہ غائب کے حق میں غائب کی دعا کو سنتا ہوں، غیر کے حق میں غیر کی دعا کو سنتا ہوں اے اللہ پاک، فلسطینی ہمیں جانتے نہیں ہیں لیکن اب ہاتھ اٹھائے ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں اے اللہ پاک، نیتنیاہو کو اور اس کے تمام معاونین کو، اس کی معاشیت کو اللہ پاک، یا اللہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں کو، اللہ پاکستان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیجئے یا اللہ پاک، ہمیں نیک حکمران عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، تجھے تیرے نبی کا واسطہ سرکش اور برے حکمرانوں سے جان چھڑا دیجئے یا اللہ پاک، کوئی دین کو رائج کرنے والا، اسلام کو رائج کرنے والا حکمران عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، آپ کی نظر میں جو سب سے اچھا حکمران ہو وہ ہمیں عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، ہمارے پاکستان کی تمام کے تمام جو ہے حکمرانی اللہ پاک وہ آپ خود سنبھال لیجئے اللہ پاک، عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجئے یا اللہ پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی ترقی عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک جی، اللہ پاک جی، پیٹرول کو یا اللہ پاک، پیٹرول کو اور اللہ تبارک تعالیٰ بجلی کو پاکستان میں بہت سستا کر دیجئے، ایمان کی نعمت کے ساتھ ہر نعمت اللہ تعالیٰ پاکستانی پر، مسلمانوں پہ نازل فرما دیجئے اے اللہ پاک، اس سال ہمیں زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے اے اللہ پاک، رمضان کے روزے آ رہے ہیں اے اللہ پاک، صحیح معنی میں روزے رکھنے کی اور اللہ کو منانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان روزوں کو ہم پہ ہلکا فرمائیے گا، ان روزوں کو ہم سے قبول فرمائیے گا اے اللہ پاک، اس روزے میں ہمیں ہر اس چیز سے بچائیے گا اللہ، جھوٹ سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، حسد سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر بے حیائی سے، ہر گانوں سے، ہر پکچر سے، ہر ڈرامے سے اللہ پاک، ہمیں غیر محرم سے کو دیکھنے سے، ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے گا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔